بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے گورنمنٹ بک سائنس جو ریلیٹڈ ہے کلاس 5. سائنس بک میں نے اس وجہ سے شروع کی، بعض لوگوں نے مجھے کمنٹس میں بتایا کہ ہمیں سائنس لیکچر کی ضرورت ہے، تو اس وجہ سے میں نے آج جو ہے فیصلہ کیا کہ ہم سائنس کا لیکچر جو ہے وہ شروع کریں گے. اسی وجہ سے ہم آج پڑھیں گے سائنس بک جو ریلیٹڈ ہے کلاس 5، اور اس میں پہلا یونٹ نمبر 1 جو اس کا ٹائٹل ہے کلاسیفیکیشن آف لیونگ تھنگس. سب سے پہلے ہم آتے ہیں انٹروڈکشن پر جو موجود ہے پیج نمبر 2 پر. بک میں جو انٹروڈکشن ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے آلریڈی پریویس کلاسز میں اسٹڈی کلاسیفیکیشن جو اس سے 4th کلاس ہے، 3 کلاس ہے، اس میں بچوں نے جو ہے وہ کلاسیفیکیشن کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑھی ہے. تو اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو all organisms are divided into 2 main groups. سب لیونگ آرگینزم جو ہے وہ تقسیم ہوئے ہیں 2 گروپس میں. ایک ہے پلانٹس، دوسرا ہے اینیملز. اس کے بعد پیج نمبر 2 پر ایک ایکٹیویٹی دی گئی ہے، ایک مشق ہے. بچوں سے ایک سوال پوچھا گیا ہے، نیم آف لیونگ تھنگس اراؤنڈ اس. وہ لیونگ تھنگز، وہ جاندار جو ہمارے ارد گرد موجود ہے، اس میں جو ہے وہ مینلی ڈیوائڈ ہے 2 گروپس میں. ایک ہے پلانٹس اور دوسرا ہے اینیملز. میں کچھ نیم جو ہے پلانٹ کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہے وہ میں لکھ لیتا ہوں، اور اینیمل جانوروں کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہے وہ بھی میں لکھ لیتا ہوں. اس کے بعد آپ کے بچے جو ہے وہ آپ خود سوچ لے کہ ہمارے ارد گرد اس نامز کے علاوہ اور کتنے جاندار جو ہے وہ رہتے ہیں. تو میرے ذہن کے مطابق ایک ہے روز، ٹریز. روز جو ہے وہ ایک گلاب کو کہتے ہیں. ٹریز ہمارے ارد گرد جتنے بھی درخت ہے وہ بھی لیونگ آرگینزم میں جو ہے وہ آتے ہیں. اس کے بعد میں آ جاتا ہوں اینیملز پر. اینیملز میں ہمارے ارد گرد جو ہے وہ کیٹ، ڈاگ جو ہے وہ رہتے ہیں. کیٹ جو ہے بلی کو کہتے ہیں، اور ڈاگ جو ہے وہ اردو میں ہم کتا جو ہے اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد میں آ جاتا ہوں کلاسیفیکیشن کی ڈیفینیشن پر، جو یہاں پر میں اپنے الفاظ میں لکھ لیتا ہوں کلاسیفیکیشن. یہ کلاسیفیکیشن اصل میں اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ڈیفینیشن جو ہے ڈیفینیشن یہ ہے، all organism which are divided into group and subgroups. سب جاندار جو ہے وہ بڑے گروپس میں ڈیوائڈ کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ بڑے گروپ سے جو اسمال گروپس ہے اس کو ہم سب گروپ کہتے ہیں، اس میں ڈیوائڈ ہوئے ہیں. تو ڈیفینیشن سے ظاہر ہے all organism which are divided، تمام جاندار جو تقسیم ہوئے ہیں انٹو گروپس میں اینڈ سب گروپس، اور چھوٹے چھوٹے گروپس میں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس تمام آرگینزم جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوئے ہیں گروپس میں اور سب گروپس میں.
اس کے بعد میں آتا ہوں کہ لیونگ آرگنزم کی کلاسیفیکیشن ہم کیوں اور کس لیے کرتے ہیں. تو پہلا جو ہے وہ ہے ہاؤ وی کلاسیفائی لیونگ تھنگس. ہم کس طرح لیونگ آرگنزم کو کلاسیفائی کریں گے، ڈیوائڈ کریں گے گروپ میں. تو میں کچھ پوائنٹس آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے ہم آرگنزم کے سائز، شیپ اینڈ اسٹرکچر کو دیکھ کر ہم آرگنزم جو ہے وہ گروپ میں ڈال سکتے ہیں. اگر کوئی آرگنزم کا شیپ، سائز، اسٹرکچر جو ہے وہ سیم ہے، ہمیں جو ہے وہ ایک جیسا لگتا ہے، تو ہم اس کا ایک گروپ بنا لیتے ہیں. دوسرا جو ہے ہم آرگنزم کے ہیبیٹیٹ، فوڈ، شیلٹر، ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کس جگہ پر زندگی گزارتا ہے، کیسا زندگی گزارتا ہے، اسے کس قسم کے خوراک کی ضرورت ہے، اور وہ کس چیز میں رہتا ہے. یا وہ کمرے میں رہتا ہے، اس کے علاوہ وہ زمین کے اندر رہتا ہے یا پانی میں رہتا ہے. تو اس بنا پر ہم اسے ایک گروپ میں ڈال سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ریپروڈکشن کی بنیاد پر بھی آرگنزم جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں. ریپروڈکشن جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ ایک آرگنزم جو ہے وہ بچے کس طرح پیدا کرتے ہیں. بعض آرگنزم جو ہے، بعض جاندار جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے بچے کو وہ پیدا کرتے ہیں، اور بعض آرگنزم جو ہے وہ ایگز پہلے جو ہے وہ ایگز دیتے ہیں، اس کے بعد وہ اس کو ہے بچے میں تبدیل کر لیتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں. تو یہ تھے 3 ٹپس جو ہم کلاسیفیکیشن کے دوران جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی موجود ہے. اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی مشکلات ہو تو اس میں کہ ہم کس طرح آرگنزم جو ہے وہ کلاسیفائی کریں گے، تو آپ لوگ جو ہے مجھے کمنٹس میں بتائیں، تو میں انشاءاللہ اور بھی ٹپس آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ شیئر کروں گا. اب میں آ جاتا ہوں دوسرے ٹاپک پر جو ریلیٹڈ ہے وائی وی کلاسیفائی لیونگ تھنگس. کیوں ہم جاندار کو گروپ میں ڈالتے ہیں. میرے ذہن کے مطابق یہ ہوتا، ایک جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے، وی اسٹڈی ایزی، ہمیں اس کے مطالعہ کرنے میں آسانی ہوگی. اگر ہم ایسے دیکھیں تو بہت آرگنزم جو ہے اس کا مطالعہ کرنا ایک گروپ میں جو ہے وہ بہت مشکل ہے، اور اس بنا پر ہمیں بہت مشکلات کا سامنا پڑے گا. اگر ہم اسے گروپ میں جو ہے اس کا اسٹڈی کریں گے تو ہم کچھ وقت میں بہت سے آرگنزم کا جو ہے وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. دوسرا پوائنٹ جو ہے، وی اسٹڈی مور ان لیس ٹائم. کچھ وقت میں ہم بہت مطالعہ کر سکتے ہیں، بہت زیادہ. اگر میں ایک مثال دوں، اگر ہم مطالعہ کریں گے آل آرگنزم کے ایک گروپ میں، تو یہ بہت مشکل ہوگا ہمارے لیے، کیونکہ اس میں بہت باتیں جو ہے آرگنزم کے بارے میں موجود ہوتے ہیں، اس کے لائف سٹائل میں، اس کے باڈی اسٹرکچر کے بارے میں، سائز کے بارے میں. تو یہ جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہے تمام جاندار کی. اگر ہم گروپ میں اس کا مطالعہ کریں گے تو ہم کچھ وقت میں، اگر ہم ایک آرگنزم کا مطالعہ کریں گے، اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ آرگنزم اس گروپ میں موجود ہے، تو اس کا مطالعہ خود بخود ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں کچھ وقت میں بہت زیادہ پڑھنے کو مل جاتی ہے. تیسری پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے،
کہ کس طرح ہم ایک گروپ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مفید ہے. اگر میں دیکھوں تو پلانٹ جو ہے اس میں ٹریز جو ہے وہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے جو ہے وہ خوراک پیدا کرتی ہے. تو اسی بنا پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا گروپ جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اگر ہم دیکھیں تو اگر یہ سارے آرگینزم جو ہے وہ ایک گروپ میں موجود ہوتے تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کون سا جانور جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے, کون سا جانور جو ہے, کون سا لیونگ آرگینزم جاندار جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. تو اسی بنا پر ہمیں جو ہے بہت آسانی ہوگی کہ کون سا گروپ والا جاندار جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. تو یہ تھا کلاسیفیکیشن اباؤٹ دا لیونگ تھنگس. اگر اس لیکچر کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی سوالات سامنے آئے, کوئی سوالات جو ہے وہ سامنے آئے تو آپ لوگ مجھے کمنٹس یا واٹس ایپ میں گروپ میں جو ہے مجھے بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ میں اور بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اللہ حافظ.